السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزانہ درس قرآن اور ترجمہ قرآن سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون۔ یہ سورۃ الواقعہ ہے اور اس کے متعلق ابتدائی باتیں گزشتہ کی مجلسوں میں آپ کے سامنے آئیں۔ گزشتہ 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے متعلق صاف طور پر بتلایا کہ یہ واقع ہونے والی چیز جب واقع ہو جائے گی اور جس کے واقع ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، کوئی جھوٹ نہیں، اور یہ قیامت بعضوں کے لیے ذلت آمیز ہوگی اور بعضوں کے لیے عزت دینے والی ہوگی۔ پھر مزید اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ اذا رجت الارض رجا، کہ جب زمین میں سخت زلزلہ آئے گا۔ اذا رجت الارض رجا، جب زمین میں سخت زلزلہ آئے گا۔ قیامت سے پہلے زلزلے کا ذکر قرآن مجید کی مختلف آیات شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، ایک جگہ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، ایسا بھیانک بھونچال آئے گا کہ زمین کے اندر کی ساری چیزیں نکل باہر آئیں گی اور زمین دنیا کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اذا رجت الارض رجا، جب زمین کو سخت جھنجھوڑ دیا جائے گا، اونچے اونچے پہاڑ، اونچے اونچے قلعے، مضبوط عمارتیں، بڑے بڑے درخت، سب کا سب نیست و نابود کر دیا جائے گا ایسے زلزلوں کی وجہ سے۔ زلزلہ ہے ہی ایسی چیز، زمین کے اندر حرکت ارتعاش ہو، حرکت جب ہل جائے زمین اور اس کے نتیجے میں ساری چیزیں زمین کے اندر چلی جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی آزمائش کے طور پر اللہ رب العزت کبھی کبھی دنیا کے اندر اپنی قدرت کے مظاہرے کے واسطے، بندوں کو احساس دلانے کے واسطے اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ زمین کو حرکت دیتے ہیں۔ جیسے ابھی کل پرسوں میں ترکی میں جو زلزلہ آیا، جس کے نتیجے میں اب تک کی اطلاع کے مطابق تقریباً 30 سے 35 لوگ ختم ہو گئے، کئی بلڈنگیں گر گئیں، کئی چیزیں زمین کے اندر دھنسی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کو جب چاہے جس طرح چاہے آزما لیں۔ تو یہ تو دنیا میں ایک اعتبار سے ایک معمولی زلزلہ ہے جس کی یہ کیفیت ہے، لیکن جب قیامت کا زلزلہ آئے گا اور وہ بھونچال آئے گا تو اس وقت تو سارے دنیا کا نظام اللہ رب العزت ختم فرما دیں گے۔ اسی لیے قرآن مجید نے آگے پھر ایک اور بات فرمائی، وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، فرمایا کہ پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ یہ پہاڑ جو آج کائنات کی مضبوط ترین چیز سمجھی جاتی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان پہاڑوں کو حق تعالی جل مجدہ ان زلزلوں کی وجہ سے اٹھا کر پھینکے گا۔ یہ جو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اس سے مراد حضرات علماء نے ایک تو یہ فرمایا کہ کل قیامت کا جب سور پھونکا جائے گا تو دنیا کے مختلف قسم کے جو پہاڑ ہیں، کوئی پہاڑ کالا ہے، کوئی گدلا رنگ کا ہے، کوئی لال رنگ کا ہے، مختلف قسم کے پہاڑ جو دنیا میں پائے جاتے ہیں وہ سب اڑیں گے، اور وہ اس طرح اڑیں گے جیسے ایک پاترنی، ایک پتنگا جیسے اڑتا ہے۔ کل قیامت کے دن یہ رنگ برنگے اون کے ڈلوں کی شکل میں، جیسے اون کا ڈلا ہوتا ہے جو سوٹر وغیرہ بننے کے واسطے مختلف قسم کا اون کا ڈلا بنایا جاتا ہے، تو اس طرح کل قیامت کے دن یہ سارے پہاڑ جو رنگ برنگے ہوں گے،
یہ پہاڑ اڑتے ہوئے جائیں گے اور ایسا معلوم ہوگا جیسے وہ یہ اون کا ڈلا ہے، جس طرح اون کا ڈلا مختلف رنگوں کا ہوتا ہے، ایسے ہی پہاڑ اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد فرمایا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، پھر وہ پراگندہ غبار کی طرح ہو جائیں گے۔ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، وہ پراگندہ غبار کی طرح ہو جائیں گے۔ اور ایک جگہ کثیبًا مہیلا، اللہ رب العزت نے کثیبًا مہیلا کا لفظ استعمال فرمایا ہے بعض روایات کے اندر، اور غور کرنا چاہیے کہ اصل میں ہبا کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ عام طور پر وہ چنگاریاں جو آگ جلانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض مرتبہ جب آگ جلاتے ہیں تو آگ جلتے وقت آگ کے انگاروں سے معمولی قسم کی چنگاریاں اڑتی ہیں، اور اس کو اور سمجھنے کے واسطے کہا جا سکتا ہے کہ جب ویلڈنگ مشین سے ویلڈنگ کی جاتی ہے تو مختلف قسم کی جو چنگاریاں اڑتی ہیں اور وہ اوپر اڑ کے پھر نیچے آ کے بیٹھ جاتی ہیں، تو ہبا اصل میں اس قسم کی چنگاری کو کہتے ہیں۔ یا بعض حضرات نے فرمایا کہ ہبا اصل میں ریگ رواں کو کہتے ہیں، اڑنے والے ذرات کو کہتے ہیں، اور وہ ایسے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی روشن دان ہو اور چاروں طرف سے کمرہ بند ہو اور اس روشن دان پہ کوئی سوراخ ہو اور باہر سے کوئی سورج کی روشنی اس کے اوپر پڑے، تو اس روشن دان سے جو گرد و غبار کی ایک لکیر اندر کمرے کے اندر آتی ہے، جو دکھنے میں پورا گرد و غبار نظر آتا ہے، لیکن جب آپ اس کو ہاتھ سے ہٹانا چاہیں تو بالکل معمولی سا ریزہ ہے۔ ہبا اصل میں اس چیز کو کہتے ہیں، ایسا بالکل باریک ذرہ اور ریزہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب اس پہاڑ کو اڑایا جائے گا تو وہ بالکل ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ اور پھر انسانیت کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اے لوگو جب تمہارا اس وقت عالم کیا ہوگا، انسان تم 3 قسم کے ہو جاؤ گے۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، تم اس وقت 3 قسم کے گروہوں میں تقسیم کر دیے جاؤ گے۔ ایک اصحاب المیمنہ، ایک گروہ دائیں ہاتھ والا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما اصحاب المیمنہ، وہ دائیں ہاتھ والے کتنے اچھے لوگ ہیں۔ دوسرا گروہ اصحاب المشأمہ، بائیں گروہ بائیں ہاتھ والے، اور فرمایا ما اصحاب المشأمہ، اور یہ بائیں ہاتھ والے کتنے خطرناک برے لوگ ہیں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا والسابقون السابقون، اور جو اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں، یہ تیسرا طبقہ، جو اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں وہ تو اعلیٰ درجے ہی کے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن ساری انسانیت 3 گروہوں میں تقسیم ہوگی۔ ایک گروہ دائیں طرف ہوگا، اور یہ وہ طبقہ ہوگا جو حضرت آدم علی نبینا وعلیہ السلام کے دائیں طرف سے پیدا کیا جائے گا۔ ان کو حضرت آدم کے دائیں طرف سے ان کو پیدا کیا گیا ہے، وہ سارے کے سارے دائیں طرف ہوں گے اور ان کو جنت میں بھیجا جائے گا۔ ان کے نام عمل دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ اور بائیں ہاتھ والے یہ وہ طبقہ ہوگا جو حضرت آدم علیہ السلام کے بائیں طرف سے پیدا ہوئے ہوں گے۔ ان کا نام عمل ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور ان کو جہنم میں گھسیٹ کر داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک تیسرا گروہ جس کو قرآن مجید نے والسابقون السابقون سے فرمایا کہ جو اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں وہ تو اعلیٰ درجے ہی کے لوگ ہیں، یعنی وہ اللہ کے سامنے عرش الہی کے سامنے ان کا مقام ہوگا اور وہ اعلیٰ مقام والے اور اعلیٰ درجے والے ہوں گے۔ قرآن مجید نے اس کا ذکر فرمایا ہے، اور اس کو قرآن مجید نے ایک جگہ فرمایا بھی ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله۔ انسانیت کو 3 گروہوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک گروہ وہ جو جہنم میں جائے گا، ایک گروہ وہ جو جنت میں جائے گا عام مسلمان، اور ایک طبقہ وہ ہوگا جو طبقہ اللہ کا مقرب ہوگا۔ والسابقون السابقون، یہ سابقون سے مراد کون لوگ ہیں؟ اعلیٰ درجے کے لوگ جو قرآن مجید نے کہا ہے یہ کون لوگ ہیں اور ان کی صفات کیا ہیں اور ان کو کس اعتبار سے سابقون والسابقون السابقون کہا گیا؟
یہ مفسرین کرام کی مختلف آیات ہیں جو احادیث کے اندر بھی، روایات کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلی مجلس کے اندر ہوگی۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔